جواب رہ گیا تھا. تو سوال تو یاد ہے نا آپ کو کہ بھائی باری تعالیٰ کی شان کے مناسب علامہ بہاری نے حمد نہیں کی ہے کیونکہ یہ تو سب اختراعیات ہیں، انتزاعیات ہیں، مصادر. باری تعالیٰ نفس الامری ہے تو باری تعالیٰ کی صفات نفس الامریہ میں سے کسی چیز کا ذکر کرنا چاہیے تھا تو پھر باری تعالیٰ کے شان کے مناسب ہوتا. تو یہ تو انتزاعی کو ذکر کیا، مصادر کا ذکر کیا. شارح کے اوپر بھی وہی اعتراض یاد ہے. تو جواب کے لیے تمہیدی مقدمہ تو آپ نے کہ علل امور خارجیہ، ہر امر خارجی کے لیے 4 علل ہوتی ہیں. وہ سمجھ گئے وہ علل 4 علل. اب جواب سن لو. جواب یہ ہے، یہ بھی بتا دیا تھا آپ کو مقدمے میں کہ امور انتزاعیہ کی 2 قسمیں یاد ہے. ایک وہ جو انتزاعیہ اختراعیہ ہو، ان کا منشا خارج میں موجود نہ ہو. دوسرا یہ کہ انتزاعیہ نفس الامریہ ہو، یعنی ان کا منشا نفس الامر میں موجود ہے. یہ بھی سمجھ گئے آپ. بس اب جواب جو ہے وہ آسان ہو گیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ثم للتسبیح شبہ بالمرکبات الخارجیۃ من الحقائق المتأصلۃ. یہ جواب بتا دیں کہ بھائی یہاں پر علامہ بہاری نے جو حمد کی ہے سبحانہ سے، یا حمد یا صلاۃ و سلام کا ذکر جو کیا ہے ملا حسن نے، یہ مصادر ہیں، انتزاعیات ہیں بے شک، سمجھ میں آئیے، لیکن انتزاعیات اختراعیہ نہیں ہے. یہ کون سے انتزاعیات ہیں؟ نفس الامریہ ہیں. کیوں کہ ان انتزاعیات کی مشابہت ہے امور متأصلہ یعنی نفس الامریہ کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی ہے. انتزاعیات ہیں ٹھیک ہے، لیکن انتزاعی کی کون سی قسم ہے؟ سبحانہ انتزاعی ہے، الحمد صلاۃ سلام سب انتزاعی ہے، لیکن کون سا انتزاعی ہے؟ نفس الامری. کیوں کہ ان کی نفس الامریات کے ساتھ مشابہت ہے. کس بات میں؟ کہ جیسے امور نفس الامریہ میں سے ہر ایک کے لیے 4 علل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تسبیح کے لیے بھی 4 علل کی ضرورت ہے. حمد کے لیے بھی 4 علل کی ضرورت ہے. صلاۃ السلام کے لیے بھی 4 علل کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. علت فاعلیہ بھی چاہیے، علت غائیہ بھی چاہیے تسبیح کے لیے، اور علت سوریہ اور مادیہ بھی چاہیے، اور وہ چاروں یہاں پر ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو فالمسبح هو العلت الفاعلیہ. تسبیح کے لیے مسبح کون ہے؟ تسبیح کرنے والا. علت فاعلیہ ہے. علت کیونکہ تسبیح سے خارج ہے اور تسبیح کے وجود کا مفید ہے. اور علت فاعلیہ کی یہی تعریف کی. دیکھا والقول والعمل والحال والاعتقاد، یہ آخری 4 قسموں کی بات ہو رہی ہے نا. تو تسبیح اگر قولی ہے تو قول، ہاں تسبیح اگر جوارح سے اشارے سے تو عمل،
تسبیح اگر حالی ہے تو حال، تسبیح اگر اعتقادی ہے تو اعتقاد. یہ کل علت المادیت، یہ علت مادی کی طرح ہے، بمنزل علت مادی ہے. کہ دیکھو مطلق قول تو تسبیح نہیں ہے نا، لیکن قول کے ساتھ تسبیح بالقوہ موجود ہو جاتی ہے. بالقوہ جو آدمی قول کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو اس میں تسبیح کرنے کی بھی قوت ہے نا. سمجھ آئیے؟ تو قول اعتقاد وغیرہ سے تسبیح بالقوہ پائی جائے گی. تو تسبیح معلوم کا وجود بالقوہ جہاں جس علت کے ساتھ ہو اس کو کون سی علت کہتے ہیں؟ مادی. اس لیے کہتے ہیں یہ کل علت المادیت ہے. لیکن دیکھو یہاں کل علت المادیہ کا وہ جو مسبح کے لیے تھا، فالمسبح هو العلت الفاعلیہ، ادھر کاف وغیرہ کی بات نہیں کی. یہاں کل علت المادیہ. اور اگلی بات بھی ساتھ ملاؤ تاکہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. آگے بمنزلت العلت السوریہ، بمنزلت اگلی والی میں. تو ان دو میں ایک میں منزلہ بڑھا دیا اور ایک میں کل علت بڑھا دیا. یہ اس لیے کہ اصل میں جو علت سوری ہوتی ہے اور علت مادی ہوتی ہے، یہ دونوں حقیقتاً اجسام میں اور مواد والی مٹیریل والی چیزوں میں پائی جاتی ہے. حقیقتاً کہاں پائی جاتی ہے؟ علت مادیہ اجسام میں، مادیات میں. تو تسبیح تو مادیات میں سے نہیں ہے نا، اس لیے اس کو کل علت، کہ یہ علتی مادیہ کی طرح، کہ وہاں بھی علت مادی سے وہ ہے کہ موجود وہ بالقوہ ہو جاتا ہے معلوم، اور یہاں بھی ایسا قول اعتقاد وغیرہ سے موجود ہو بالقوہ ہو جاتا ہے. آئی سمجھے؟ اچھا، تو وہ تخصیصات حل عارضۃ لہا، اور جو اس قول عمل حال اعتقاد وغیرہ کو جو تخصیصات عارض ہوتی، تخصیصات عارض ہوتی، وہ کیا چیز ہے؟ من اظہار التبری عن کل سوء، کہ تسبیح سے، تسبیح کا معنی کیا؟ اظہار التبری من کل سوء. یہ کبھی کس قسم کے قول سے ہوگا، کبھی کس قسم کے قول سے. تو میں یہ اقوال تو چینج ہوتی رہیں گی نا، الفاظ تو چینج ہوتے رہیں گے، وہ تخصیصات ہیں. اعتقاد بھی کئی قسم کا، یہ اس کے تخصیصات ہیں. تو یہ جو تخصیصات عارض ہوتی ہیں کن کو؟ قول کو، اعتقاد کو وغیرہ وغیرہ کو. یہ تخصیصات کیا ہیں؟ یہ بمنزلت العلت السوریہ، کیونکہ جب تخصیص لگ گئی قول کو تسبیح کی، تبری عن السوء کی، تو تسبیح بالفعل موجود ہو گئی ہے نا، تسبیح بالفعل موجود ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو علت سوریہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ معلول بالفعل موجود ہو جاتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور علت غائی کہتے ہیں، علت غائی جو ہے تسبیح کی علت غائی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وغایتها انعکاس اشعۃ التنزہ الی المنزہین، جو منزہین ہیں، جو مسبحین ہیں، دیکھیں جو کوئی تسبیح کرتا ہے اس تسبیح کے انوار و برکات واپس اس پر آتے ہیں.
باری تعالی کی تو شان بیان ہو گئی ہے، تو اس کی برکات ہے نا جو بیان کرتا ہے، اس کے اشعاع، اس کے انوار وہ واپس اس پر آ جاتے ہیں، منزہ کے اوپر منعکس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ لکھتے ہیں نا کہ رات کی نماز صبح کی، رات کی نماز جو ہے وہ صبح انسان کے منہ میں جھلکتی ہے تو اس کے انوار جھلکتے ہیں، نماز تو نہیں جھلکتی، انوار جھلکتے ہیں، ہر چیز کے انوار ہوتے ہیں، برکات ہوتے ہیں، تو اس تسبیح کے جو انوار و برکات ہیں وہ جو واپس اس کو ملتے ہیں یہ اس کی غائب۔ تسبیح اللہ کی اس لیے کرتا ہے نا تاکہ مجھے برکات ملے، یہ اس کی غائب۔ جیسے چارپائی اسی لیے بناتا ہے نا تاکہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ آئی سمجھ میں؟ وغایتها انعکاس اشعۃ المنزہ، انعکاس اشعۃ التنزہ الی المنزہین، یہ اس کی غرض غایت۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ فائدہ اس کو ملے گا، اس کو مسبح کو، باری تعالیٰ کو۔ باری تعالیٰ کی تسبیح تو بیان ہو گئی ہے، لیکن یہ اگر بیان نہ کرتا تو کیا وہ پہلے منزہ نہیں تھا؟ وہ تو پہلے سے منزہ، وہ تو ازلاً و ابداً، تنزہ تو اس کو حاصل ہے ازلی طور، اس کی تنزیہ کرنے سے تو وہ منزہ نہیں ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُنَزَّهَ لا ينزہ من تنزیہہم، جو منزہ ہے وہ ان کی تنزیہ کی وجہ سے تو اس کو تنزیہ حاصل نہیں ہوئی، وہ تو ازلاً منزہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بل ہم ینزہون بہ، بلکہ اس تسبیح کی وجہ سے ان کو نزاہت حاصل ہو جاتی ہے، تسبیح کی تو اس کی برکات ان کو مل گئی واپس۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چار علل کہاں ہوتی ہے؟ امور خارجیہ میں حقیقتاً۔ تو چونکہ اس تسبیح میں، حمد میں، صلاۃ و سلام میں بھی ان چار علل کا وجود ہے، یہ بھی بغیر ان چار علل کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ سبحانہ، یہ جو تسبیح ہے اس کی مشابہت امور خارجیہ سے ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب امور خارجیہ سے ہو گئی ہے تو یہ انتزاعی نفس الامری ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ انتزاعی اختراعی نہیں ہے۔ تو انتزاعی اختراعی سے اگر وہ حمد کرتا تو تمہارا اعتراض ٹھیک تھا، یہ تو نفس الامری ہے بھائی، لہذا یہ باری تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ اب شارح کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا نا کہ تم نے بھی تو مصادر کو استعمال کیا، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَهَكَذَا حَالُ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، حمد و صلاۃ کا بھی یہی حال ہے، بھئی مجھے بھی معاف کرو۔ شارح کہتے ہیں مجھے بھی معاف کرو، یہی جواب ہے۔ حمد میں بھی یہی جواب ہے اور صلاۃ و سلام میں بھی یہی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ انتزاعی نفس الامری ہے، یہ انتزاعی اختراعی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ چلیے جی، ابھی ہو گیا بس۔